اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا, کسی کے اوپر پتھر برسے, کسی کے اوپر خون برسا, کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا, ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے. اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا. قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی. کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا. تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے کردار کو دیکھیں, اپنے حوال کو دیکھیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں. چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائے. مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی. رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو. تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے. تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی. تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے. کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیند برہنا کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں. ان کا لہجہ کیا, اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور کثرت ذکر, حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے. دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو, دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا, کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ, اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے, کوئی آخرت کی یاد دلائے, کوئی عمل کی بات کرے, وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی خوش, کیسے کیا پتہ. قبر کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرا دے. میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا. قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کھچی جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب, جو کہ اسلام کا مزاج ہے, تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے, اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا ہے, جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے, دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتی, دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو. میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی, جس کے پیچھے جلی روف میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے, اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا کہ اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں. اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ,
حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے ہر طرح سے، ہم جن مشکلات میں ہیں، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے۔ جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے، یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں، میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا، راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے، نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں، اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے، وہ لوٹ لیا، تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا، وہ بھی لٹیرے تم بھی لٹیرے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں اتریں، پھر کسی کو دیکھیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ، اپنے اندر تو اتر کے دیکھ۔ ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے، اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے، پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے لفظ ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گے، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہو۔ حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں، کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے، یا ان کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قل تو انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جو حاضر ہوں۔ تو آقا کریم نے فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں، فقال، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا۔ ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے، خیال بھی بہکتے رہتے ہیں، نہیں، نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے۔ اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا، نیکی کرنے سے، جس طرح ہمارے حکماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے، جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا۔ دوسری بات وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں، بندہ کہتا ہے نہ آئے، ہوگا کیا؟ جو اللہ چاہے گا۔ پھر بارش آ گئی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا، تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو غم کیا ہے؟ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام، اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو، تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں۔ تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو کن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ فقالا، پھر تیسری بات حضور نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، مومن ہوگا۔ ایمان یہ ہے، ہم نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہمسائیگی کا خیال رکھو۔ آج تو خیر امیروں نے اپنی بستیاں الگ کر لی ہیں نا، امیر الگ بستیوں میں، غریب الگ بستیوں میں۔ پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا، 10 غریب رہتے تھے، اس 10 غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا، اسے پتا تھا کس گھر میں چولہا نہیں جلا، کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کس کو کیا مسئلہ ہے، کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے۔ ہم نے کہا ہم رہیں گے عالی نسب بستیوں میں،
تمہاری کچی گلیوں میں تمہارے بد تہذیب بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، یہاں صحت بگڑتی ہے، یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے۔ رب نے کہا پھر ڈینگی تمہارے پاس بھی بیچوں گا، اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ آج ہم نے بستیاں الگ الگ کر لی ہیں، جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھو۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر چڑھے گا۔ مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی، آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نا اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات جو حضور نے فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا، دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے سے، بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے، تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں۔ رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ تباً سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو، اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو، اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو، آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانی، تھوڑی ہے، بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں۔ زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ یہودیوں کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں، اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے۔ جب انہیں اپنی حکومت ڈولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو۔ تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا، اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کریم گفتگو فرماتے رہے۔ گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ کہا کوئی 1 قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے۔ میاں کہاں بھاگے گا، تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا۔ آیا تھا سوال نامہ لے کر کے، ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی، پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا، لیکن گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔
اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا نوکر بننے آیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے. ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے. میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا. 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا. آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا. میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا. یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا نا سبحان اللہ کا، اونچے ہاتھ کھڑے کرو. جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا. تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے. لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے. یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا. وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں. تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چھڑے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. اللہ اکبر. آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبح. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو. میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلنتے آئی ہو. بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب